لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخاری شریف میں کافی مشغول رہے پہلے تو، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد عمرے کا سفر ہوا. بہت ہمہ ہمی کا تھا وہ بھی. 3 دن مدینہ منورہ میں قیام رہا اور 3 دن سے کم مکہ مکرمہ میں. پھر یہاں آئے اور 1 دن 2 دن رہ کر پھر امریکہ چلے گئے اور وہاں بیمار ہو گئے. اور ایسی کوئی فکر کی بات نہیں ہے الحمدللہ. کڈنی سٹون تھا یا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ سے حسن ظن تو یہی ہے کہ اسے امریکہ ہی میں چھوڑ کر آئے ہیں. تو گزشتہ ہفتے اس وقت جمعہ کے دن ہم ہاسپٹل میں تھے وہاں. تو پورا دن ہاسپٹل میں گزرا، رات بھی ہاسپٹل میں گزری، سنیچر کا دن بھی ہاسپٹل میں گزرا. اور جن پروگراموں کے لیے گئے تھے وہ سارے پروگرام اپنی جگہ پر ہوتے رہے. اور اتوار کو پھر واپس ہی ہو گئی ہماری. تو یہاں سے امریکہ تک گئے اور پھر وہاں ہاسپٹل میں 2 دن گزار کر پھر آ گئے. بس آخری دن اتوار کے دن بہت سے دوست احباب جو ملنا چاہ رہے تھے، ان میں سے بہت سارے وہ تھے جنہوں نے مجھے پہلے دیکھا نہیں تھا. تو ان کے تقاضے کی وجہ سے وہاں کی قریبی مسجد میں جہاں ہمارے فضلاء خدمت انجام دے رہے ہیں، ایک وقت مقرر کیا اور وہاں گئے. اور وہاں صرف ملاقات تھی، مگر وہاں کچھ 15-20 منٹ کچھ بات ہو گئی ہلکی پھلکی، اس سے بھی زیادہ ہلکی پھلکی، چونکہ تھکا ہوا بہت تھا. تو الحمدللہ چونکہ دھیرے دھیرے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، اس لیے یہ اس وقت اعلان کر رہا ہوں تاکہ سب کو اطمینان ہو جائے. اور لوگوں کو آدھی آدھی باتیں پہنچ رہی ہے کہ امریکہ گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، ہاسپٹلائز ہوئے تھے. تو جو تشخیص ہوئی ہے اور ڈائگنوسس ہوا ہے وہ ہے کڈنی سٹون. اور اس فرائیڈے سے لے کر اب سنیچر شروع ہو گیا، الحمدللہ اب تک کوئی درد نہیں ہوا ہے. تو اللہ سے یہی امید ہے کہ نکل گیا ہوگا، اور اگر نہیں تو آپ دعا فرمائیں کہ عافیت کے ساتھ نکل جاوے. تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. اور گئے آئے اس پہ بھی بہت دل مطمئن رہا. دل میں کوئی ایسی تنگی نہیں ہوئی کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور پھر بیمار ہو گئے اور ہاسپٹلائزڈ ہو گئے اور واپس ویسے ہی جا رہے ہیں. بلکہ عام جتنے بھی اسفار ہوتے ہیں اور ان اسفار میں دین کی خدمت کے مواقع ملتے ہیں، اور جس اطمینان اور سکون سے واپس لوٹتے ہیں، اس مرتبہ بھی اتنے ہی اطمینان و سکون کے ساتھ واپس لوٹے. قدر اللہ ما شاء فعل.
اللہ نے مقدر میں کیا تھا. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور راضی رہنا چاہیے اللہ کی تقدیر پر. جنت کے فیصلے اس بنیاد پر نہیں ہوتے کہ آپ نے کیا کیا ہے، یعنی کتنا کام کیا ہے. جنت کے فیصلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ آپ نے جس وقت جو کرنا تھا وہ کیا ہے. مکہ مکرمہ چلے گئے، بیمار ہو گئے، طواف نہیں ہو رہے ہیں، مسجد تک آپ جا نہیں سکتے ہیں، تو اب ہوٹل میں نماز پڑھ رہے ہیں اور طواف نہیں ہو رہا ہے، مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، اس پر قلق ہے، اس قلق کے اوپر صبر ہے، تو آپ کو جو کرنا چاہیے وہ آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہے. اور آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، تندرست ہے، 5 وقت مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی نفلیں پڑھ رہے ہیں، طواف بھی بہت کر رہے ہیں، مگر ریا کے ساتھ ہے، تو آپ وہ کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہے. اور نیت المومن خیر من عملہ، جیسے عمل پر ثواب ملتا ہے، نیت بھی ایک عمل ہے، تو نیت پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں بیمار ہو گیا تھا اور طواف بھی نہیں کر سکا، حرم شریف میں نمازیں بھی نہیں پڑھ سکا. وہ شکوے کر رہا تھا، افسوس کر رہا تھا. تو حضرت نے اس کو تسلی دی، اور جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو وہ بات نہ کہتا جو وہ کہہ گیا. وہ اس پہ بھی رہا، جو اللہ کی مرضی وہ ہماری مرضی، ہماری مرضی اللہ کی مرضی میں. میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا، مجھے ظہر کے بعد شاید مفتی سلیمان صاحب بھی میرے ساتھ تھے، مولانا احمد صاحب بھی میرے ساتھ تھے، ہم لوگ عمرے کے لیے گئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اور اس وقت ہم نے نظام یہ بنایا تھا کہ مغرب پڑھ کر بھی حرم میں نہیں آنے کا، گھر نہیں آنے کا، مغرب پڑھ کے وہیں بیٹھے رہنے کا، تاکہ تراویح میں اچھی جگہ مل جاوے بالکل آگے، تاکہ جب وتر ہو رہی ہو تو اس وقت جلدی جلدی ایک طواف بھی ہو جاوے. تو مجھے اسہال ہو گیا، ڈائریا ہو گیا، اور کافی ضعف طاری ہوا. اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ میرے جیسے نادان کو سمجھ میں نہیں آتی، مگر بزرگوں کی باتیں ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں. میرا ایک جذبہ تھا، تو مغرب پڑھی اور تراویح پڑھنی تھی، تو اسی نظام سے ہم چلے. پھر تراویح ہوئی، تراویح بھی پڑھی پوری، اور اسی دن عشاء کی نماز کے بعد میرا جن بزرگوں سے تعلق رہا ہے ان میں سے ایک بزرگ سے ملاقات طے تھی. تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا. بڑے اللہ والے تھے، بڑے صاحب علم تھے. تو میں جب ان کے یہاں گیا تو وہ میرے لیے اندر سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آئے. ان کے عورتیں بھی تھی تو اندر دوسرے کمرے سے میرے لیے لے آئے. تو میں نے کہا کہ مجھے اس سے معذور رکھیے، اس لیے کہ مجھے آج تکلیف ہے پیٹ میں. تو کہ اچھا کب سے؟ میں نے کہا ظہر اثر سے. ظہر سے.
اس وقت پورا مستحضر نہیں. تو وہ جو کہ مجھ سے واقف تھے تو اسے کہ ہاں تمہیں پیٹ میں تکلیف بھی ہے, ڈائریا بھی ہے, اور تم نے مسجد میں آ کے عشاء کی نماز بھی پڑھی ہوگی اور 20 رکعت بھی کھڑی ہو کر پڑھی ہوگی. تو میں نے کہا جی. کہ ذوف نہیں؟ میں نے کہا ذوف تو ہے. تو پھر کیوں پڑھی تم نے؟ اللہ چاہتے تھے کہ تم سوئے رہیں اور تم اس کے خلاف آ کر کے مسجد میں کھڑے ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں آدمی راضی رہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ سے ہم عافیت مانگتے ہیں, سلامتی مانگتے ہیں, اور مانگنی بھی چاہیے, مگر اللہ جس حال میں رکھے. رضا و تسلیم جو ہے وہ باطن کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے. اللہ وہ ہمیں نصیب فرما دے کہ دل راضی رہے اللہ کے فیصلے پر, اور آدمی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دے. تو بس ایسا وہاں خیال آتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان جلسوں میں شرکت کی وجہ سے, ہماری شرکت کی وجہ سے جلسے میں کوئی خرابی آنے والی تھی, تو اللہ تعالی شانہ نے جلسے کو محفوظ کر لیا ہمیں ہاسپٹل لٹا کر. یا ہمارے جانے میں ہمارے لیے کوئی نقصان تھا کہ ہم ریا میں مبتلا ہونے والے تھے, عجب میں مبتلا ہونے والے تھے, اس سے اللہ نے بچا لیا. تو اللہ نے بہت عافیت کے ساتھ پہنچا دیا واپس. پورا ہفتہ گزر گیا, مگر یہ ہے کہ وہ جتنے گھنٹوں تک تکلیف رہی اس کی وجہ سے طبیعت پر اثر بہت پڑا, تاب بہت آ گیا, تھکاوٹ بہت ہو گئی. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. بس کوشش یہ کرو کہ ایک لمحہ بھی رمضان مبارک میں ضائع نہ ہو. گناہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے, مگر لا یعنی بھی نہ ہو. آدمی مشغول رکھے اپنے آپ کو, مشغول. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خانقاہ میں یہ اعلان ہوتا ہے, حضرت خود فرماتے تھے کہ بھائی کھاؤ پیو سو, لیکن بات مت کرو, سو جاؤ. جیسے کہ آدمی سو جاتا ہے تو اعتکاف کی حالت میں تو سونا بھی عبادت ہے. اعتکاف کی حالت میں اگر رات گزر جاوے تو شب قدر مل گئی ہے آپ کو, کہ ابھی کون سی عبادت کی؟ اعتکاف کی عبادت کی. تو اعتکاف کی حالت میں سوتے سوتے بھی رات گزر جائے تو آپ کو اعتکاف کا ثواب مل گیا, شب قدر مل گئی. لیکن بیداری کی حالت میں کسی کے ساتھ بات چیت میں لگ گئی اور ایک غیبت ہو گئی تو پورا اعتکاف آپ کا خراب ہو جائے گا, روزہ آپ کا خراب ہو جائے گا, وہ شب قدر جو ہے ہاتھ سے نکل جائے گی. رب قائم لیس له من قیامه الا السحر ورب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. تو جو سالکین ہیں ان کو تو یہ سمجھایا جاتا ہے, ہم اپنے یہاں طلباء کو بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ اختلاط سے بچو, اختلاط سے بچو, ملنے جلنے سے بچو, بات چیت سے بچو. جتنا آدمی اختلاط سے بچتا ہے, جتنا آدمی بولنے سے بچتا ہے, اتنا فائدے میں رہتا ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ پوچھا تھا کہ من نجات کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی, املک علی کا لسانک, اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو. والجسا کا بیتک, اور تجھے تیرا گھر سموئے رکھے. تو تجھے تیرا گھر سموئے رکھے کا معنی ہی یہ ہے کہ اختلاط نہیں. اختلاط ہوگا تو زبان پہ کنٹرول نہیں ہوگا. اپنے گھر میں بیٹھے رہو, اپنے کام سے کام رکھو.
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو ارادہ کرتے ہو بھائی، سب یہ ارادہ کرو کہ یہ جو 30 دن ہے، 30 دن میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے کہ جن کے نتیجے میں ہمیں یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے وقت ضائع کر دیا. تسبیح پڑھتے رہو، آسان کام قرآن پڑھتے رہو، مسجد میں وقت گزارو، جو ضروری کام ہے فیکٹری میں جانا ہے وغیرہ وہ کر لو، مگر کام کرتے کرتے بھی اللہ کا ذکر کرو. کام کرتے کرتے حافظ قرآن ہے تو تلاوت کرو. کام کرنے والے لوگ بھی بہت کام کرتے ہیں. ابھی میری حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم سے حرمین شریفین ملاقات ہوئی تو شب برات میں مغرب سے عشاء ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں. تو فرض اور سنت اور اوابین کے بعد حضرت کچھ پڑھنے میں مشغول ہو گئے تو میں نے تلاوت شروع کر دی. جب حضرت فارغ ہوئے تو میری طرف ایسے دیکھتے رہے. تو جب مجھے احساس ہوا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں نے حضرت کی طرف دیکھ کر اپنی رکوع ختم کی اور حضرت کی طرف دیکھا. تو حضرت نے فرمایا کہ شب برات اور شب قدر میرا معمول یہ ہے کہ میں مغرب سے عشاء عبادت میں گزارتا ہوں. ایک بہت سیکھنے کی بات میری، کام کی بات. اس لیے کہ عموماً میرا خود کا بھی عمل ایسا ہی رہا ہے کہ بڑی رات ہوتی ہے، مبارک رات ہوتی ہے تو مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھ لیتے ہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں یا کسی اور کام میں لگ جائے. ذہن میں ہوتا ہے کہ عبادت رات کو کرنی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان نشاط ہوتا ہے، آدمی چست ہوتا ہے. تو کہ مغرب سے عشاء میں وصول کر لیتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکے. پھر عشاء کے بعد بھی جو کچھ ہو سکتا ہے کرتا ہوں، مگر یہ کہ مغرب سے عشاء میں برابر جم کر عبادت کر لیتا ہوں. شب برات میں بھی، اور کہا کہ شب قدر میں تو روزانہ کوشش کرتے ہیں مگر 27 کو شب قدر سمجھ کے چلتا ہوں. اس لیے کہ راجح قول یہ ہے کہ اکثر جو ہے وہ 27 نائٹ میں ہوتی ہے. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میرا معمول یہ ہے کہ ان 2 مبارک راتوں میں الحزب الاعظم از اول تا آخر پوری پڑھتا ہوں. معمول تو یہ ہے کہ روزانہ کا ایک حصہ پڑھے، لیکن پوری پڑھتا ہوں از اول تا آخر. اور یہ فرمایا کہ یہ حزب الاعظم کی درجنوں دعائیں ہیں، ان میں سے اگر مبارک رات میں ایک دعا بھی ہماری قبول ہو جائے تو ہمارا کام بن گیا. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ میرا یہ معمول کہ شب برات اور شب قدر میں پوری الحزب الاعظم پڑھ لیتا ہوں، یہ بلا ناغا 50 سے 55 سال سے ہے. تو حضرت کی عمر جو ہے وہ 70 سے اس وقت متجاوز ہے، 70 سے اوپر ہے. 72 73 بالضبط مجھے معلوم نہیں ہے. تو اگر 70 کی عمر ہے اور ہم 50 سال پیچھے چلے جائیں تو 20 سال کی عمر تھی، بالکل جوان تھے حضرت. اس وقت سے حضرت کا یہ معمول ہے. تو ایسے لوگ بھی دنیا میں آج موجود ہیں. 100 سال پہلے نہیں، آج اس وقت موجود ہے. اور ان کے خادم قاری عبدالحنان صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو برسبیل تذکرہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں تو حضرت کے ساتھ ہی رہتا ہوں، جہاں کہیں جاتے ہیں حضرت، جس ملک میں بھی جاتے ہیں، وہاں صبح صادق کا جو بھی ٹائم ہو
اور رات کو جب بھی آپ سوتے ہیں صبح صادق کے ٹائم سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جانا لازمی. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ حضرت تہجد کے وقت اٹھتے ہیں, بہت اہتمام اس کا ہوتا ہے حضرت کے یہاں, لیکن یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ وقت طے ہوتا ہے کہ صبح صادق سے 2 گھنٹے پہلے اٹھنا ہے. اور اکثر آنا جانا ایسی جگہوں میں رہتا ہے جہاں احناف رہتے ہیں, تو احناف کے یہاں تو صبح صادق کے بعد اسفار میں جا کر کے فجر ہوتی ہے, تو 2 گھنٹے پہلے اٹھنا, تو چلو 20 منٹ آدھ گھنٹہ استنجا وغیرہ وضو میں چلا گیا, اس کے بعد جو ہے وہ عبادت رہتی ہے فجر تک. تو آج بھی ایسے لوگ بھائی موجود ہیں. تو یہ تو ہر شخص کے اوپر ہے کہ آدمی کیا کرنا چاہتا ہے. شیطان اور نفس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں روکتے ہیں اعمال سے. نفس اس لیے روکتا ہے کہ وہ راحت پسند ہے, عمل کرتے ہیں تو اس پر بوجھ آتا ہے. شیطان اس لیے روکتا ہے کہ وہ ہمیں جنت میں جانے نہیں دینا چاہتا. اس لیے آدمی محنت کرے, اور محنت آہستہ آہستہ کرے, بتدریج کرے. ایک دم سے 15 پارے پر نہ جائے, 1 پارا ہو, 2 پر آئے, 3 پر آئے, 4 پر آئے, 5 پر آئے, 6 پر آئے. دھیرے دھیرے آتے ہیں تو وہ قوت بھی بڑھتی ہے عمل کی, اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اعتدال کے ساتھ اہتمام بھی رہتا ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمارے اوپر فضل فرمائے. تو بس رمضان مبارک آ رہا ہے تو اس کی خوب قدر کیجیے, اپنے لیے بھی خوب دعا کیجیے, اپنے اقربا کے لیے بھی, اپنے محبین محسنین کے لیے, پھر آگے دین کے لیے, دین کے تمام کاموں کے لیے, مدارس کے لیے, مساجد کے لیے, آگے پوری امت کے لیے اللہ سے خوب دعا کریں, اللہ سے مانگیں, اور اپنی بھی فکر کریں کہ اللہ اصلاح فرما دے, تزکیہ فرما دے, باطن کو درست فرما دے, باطن کو درست فرما دے. باطن اصل ہے. باطن تزکیہ کے بغیر نماز بھی بیکار ہو جاتی ہے, اس میں ریا آ جاتی ہے. تزکیہ کے بغیر تعلیم و تعلم بھی خطرے میں. اسی لیے حدیث جبریل میں پہلا سوال ملئی اسلام, جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اس میں مل اسلام ہے اور پھر مل ایمان. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو بخاری شریف میں ہے, اس میں ترتیب اور ہے. اس میں ایمان کے بارے میں پہلے سوال ہوا, اسلام کے بارے میں, اور احسان جو ہے وہ 3 نمبر پر آتا ہے. تو یہ جو احسان, صفت احسان جو حاصل ہوتی ہے کہ ہر وقت اللہ کا استحضار رہتا ہے, یہ تزکیہ کے بعد حاصل ہوتی ہے یہ صفت. اسی لیے تزکیہ اور احسان ایک ہی چیز ہے, اور جس کا تزکیہ ہو جائے یا جس کو صفت احسان حاصل ہو جائے اسے صاحب نسبت کہتے ہیں کہ یہ نسبت والا ہے. اسے اب اللہ سے ایسی نسبت ہو گئی ہے کہ یہ 24 گھنٹے اللہ کا استحضار اس کو رہتا ہے. اور صوفیاء کرام کے یہاں کسی کو خلافت دی جاتی ہے اور اجازت دی جاتی ہے, یہ اسی وقت دی جاتی ہے جب کہ اس کو صفت احسان حاصل ہو جائے. تو صفت احسان یہی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. استحضار نصیب ہو جائے کہ میرا اللہ میرے دیکھ رہا.
اور یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی عمل کرتے ہوئے احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ، اور صرف میرا اللہ دیکھ رہا ہے نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی معرفت کے ساتھ کہ اللہ نافع بھی ہیں، ضار بھی ہیں، قادر مطلق ہیں، میں اگر نافرمانی کروں گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون ہو جاتا ہے، وہ پھر گناہ نہیں کر سکتا. تو یہ جو صفت احسان ہے، صفت احسان یہ تزکیہ کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو دل میں اللہ کی یاد اترتی ہے. گندی جگہ پر اللہ کی یاد نہیں جم سکتی، تو گندگی دور ہوتی ہے تزکیہ کے نتیجے میں. حسد، کینہ، بغض، بخل یہ سب نکلتا ہے اور پھر اللہ کی یاد اندر پیوست ہو جاتی ہے دل میں. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا معیار خلافت دینے کا اس سے بھی اعلیٰ تھا. وہ یہ تھا کہ صفت احسان حاصل ہونے کے بعد جب تک صفت احسان میں رسوخ حاصل نہ ہو جائے، پختگی پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک خلافت نہیں دیتے تھے. ان دونوں میں فرق ہے. ایک مدرسہ ایسا ہے کہ وہاں ایک شخص جو ہے وہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے اور حفظ کرنے کے بعد 5، 6، 7، 8، 9 دور کر لیتا ہے. تو دور کر لیتا ہے تو قرآن حفظ ہو گیا تو سند دے دیتے. اور دوسرا ہے کہ نہیں، حفظ تو ہو گیا مگر حفظ میں رسوخ پیدا ہو، پختگی پیدا ہو. پختگی کیسے پیدا ہو گیا کہ 25 دور کرنے پڑیں گے اور 25 دور ہو جانے کے بعد ایک مجلس میں سنانا پڑے گا، تب جا کر کے سند دیں گے. تو صوفیاء کرام کے یہاں نسبت جب حاصل ہو جاتی تھی، صفت احسان نصیب ہو جاتی تھی، تو اجازت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا معیار یہ تھا، اوروں کا بھی ایسا ہوگا کہ رسوخ حاصل ہو جائے. تو حضرات محدثین نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ تو اسلام اعمال مخصوصہ کا نام ہے، اور ایمان کیا ہے؟ تو ایمان عقائد مخصوصہ کا نام ہے. الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اور مل ایمان تو ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. تو دین تو مکمل ہو گیا. دین اعمال اور عقائد کا نام ہے. اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں حاضر ہوئے تھے اور اس سوال جواب کے نتیجے میں پورے دین کا خلاصہ بیان کرنا چاہ رہے تھے یا کروانا چاہ رہے تھے کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس کا خلاصہ یہ ہے. تو اعمال مخصوصہ اور عقائد مخصوصہ کا ذکر ہو گیا. تو سوال یہ اٹھایا ہے کہ اس کے بعد مل احسان، احسان کے بارے میں سوال کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایمان کے نافع ہونے کے لیے اس کا نفاق سے صاف ستھرا رہنا بہت ضروری ہے، اور عمل کے نافع ہونے کے لیے ریا سے صاف ستھرا رہنا بہت ضروری ہے. ایمان ہے مگر نفاق سے پاک نہیں تو بیکار، اور عمل ہے مگر ریا سے پاک نہیں تو بیکار. تو دین کا خلاصہ تو بیان کیا کہ دین عقائد مخصوصہ اور اعمال مخصوصہ کا نام ہے، اور اس کے بعد پھر متوجہ کیا احسان کی طرف کہ تزکیہ کی محنت کر کے صفت احسان حاصل کرنا. اس لیے کہ اگر صفت احسان حاصل نہیں ہوگی
تو ایمان پر نفاق کا خطرہ ہے اور عمل کے اوپر ریا کا خطرہ ہوگا. تو یہ تزکیہ جو ہے یہ کوئی نفل کام نہیں ہے. یہ ظہر کے بعد کی 2 رکعت نفل کی طرح نہیں ہے کہ اگر کریں گے تو درجہ اونچا ہوگا اور نہیں کریں گے تو نیچا ہوگا. ایسا نہیں ہے. اس درجے کا تزکیہ، اس لیول کا تزکیہ جس کے نتیجے میں آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ سکے، یہ فرض ہے. تو تزکیہ فرض ہے. اور تزکیہ کے بغیر دین زندگی میں نہیں آتا. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو اللہ کے پاس آئے گا ایمان کی حالت میں، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اس حال میں کہ اس نے اعمال صالحہ کیے ہوں، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے مرتبے ہوں گے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہ سب کچھ کس کو ملے گا؟ جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ آئے گا. مگر آگے ہے کہ یہ سب کچھ کس کو ملے گا؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ ہے اس کا جس کا تزکیہ ہو گیا ہے. تو شروع میں یہ ہے کہ بدلہ ہے اس کا جو ایمان اور عمل صالح کر کے آئے، اور نیچے ہے کہ تزکیہ ہو گیا ہے. تو یہ جنت جو ملے گی اور اونچے اونچے درجے ملیں گے تو تزکیہ کے نتیجے میں ملیں گے یا ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں ملیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ دونوں لازم ملزوم ہے. ایمان اور اعمال صالحہ کا وجود تب ہی ہوگا جب کہ تزکیہ ہوگا. تو تزکیہ ہوگا تو ایمان اور اعمال صالحہ کا وجود ہوگا، اور جب وہ ہوگا تو پھر اللہ تعالی شانہ الدرجات العلیٰ عطا فرمائیں گے. اس لیے یہ تزکیہ کی فکر کرو، اپنے اپنے شیخ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اور اسے نظر انداز مت کرو میرے بھائیوں. میں اساتذہ علماء ان کی خدمت میں بھی گزارش کر رہا ہوں، طلباء کی خدمت میں بھی گزارش کر رہا ہوں، دوسرے احباب جو آئے ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش کر رہا ہوں، جو گھروں میں جہاں کہیں میری آواز پہنچ رہی ہے سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو نظر انداز نہ کیجیے. تزکیہ بہت ضروری ہے. تو اس درجے کا تزکیہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ کی نافرمانی نہ کر سکے، اتنا تزکیہ کہ حسد دل میں نہ رہے، اتنا تزکیہ کہ کینہ دل میں نہ رہے، اتنا تزکیہ کہ بغض دل میں نہ رہے، اتنا تزکیہ کہ بخل دل میں نہ رہے. یہ فرض ہے، ضروری ہے. یہ تو کسی کو اپنا شیخ بناؤ، شیخ بنا کر کے اس سے اپنی اصلاح کراؤ، اور کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ پہلے ہی سے ہمت ہار جاتا ہے. بندہ پہلے ہی سے ہمت ہار جاتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ بندہ صرف عزم کر لے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور آگے قدم اٹھائے. بس ایک قدم اٹھانا یہ بندے کی ذمہ داری ہے، باقی آگے کے سارے کام اللہ کروا دیں گے. حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی. حضرت کو آج کل دونوں پاؤں میں بہت تکلیف ہے. ایک میں تکلیف تھی مگر یہ سفر کے دوران دوسرے پاؤں میں بھی تکلیف ہوئی، اور یہ دوسرے پاؤں کی تکلیف پہلے والے سے بہت زیادہ تھی. تو بمبئی اترنے کے بعد حضرت نے جو مجھے خیر خیریت کا میسج بھیجا، میں متفکر بھی تھا، حضرت کو پتا تھا، اس لیے حضرت نے احسان فرمایا کہ مجھے تسلی دے دی کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں.
بلکہ جدہ پہنچنے کے بعد مجھے وہ میرے میسج کا جو جواب حضرت نے دیا، تو اس میں حضرت نے فرمایا کہ میں جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو میں نے اپنے وضو کو باقی رکھنے کی کوشش کی تاکہ سفر میں مجھے وضو نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ دونوں پیروں میں اس قدر تکلیف ہے کہ وہ ہوٹل میں تو ہم کسی طرح کر لیتے تھے، وہ شاور بھی ہوتا ہے، سنک بھی ہوتی ہے، سب کچھ خدام بھی ہوتے ہیں، مگر سفر میں کیا ہوگا؟ تو کہ مغرب تو اس وضو سے پڑھ لی مگر پھر جدہ تک تو وضو نہیں رہا۔ اب مجھے یہ تھا کہ عشاء کی نماز عشاء کیسے ہوگی، استنجا کیسے ہوگا، وضو کیسے ہوگا، لیکن عزم تو تھا نا، فرض نماز تھی۔ تو حضرت نے وہ میسج میں فرمایا کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو مجھے بہت مسرت ہوئی کہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کر لیا۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ بہت آسانی کے ساتھ میری نماز ہوگی، استنجا بھی، وضو بھی، بالکل آسانی کے ساتھ، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے ہو گیا۔ تو کبھی کبھی جو ہے شیطان ہمارے لیے آسان چیز کو بھی مشکل بناتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالی شانہ بھی بطور آزمائش کے ایسے نقشے بناتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرو تو بہت مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالی شانہ مشکل کام بندوں سے لیتے نہیں ہیں، مشکل کام نہیں لیتے بندوں سے۔ مجھے یہ گزشتہ ہفتے پتھری کی شکایت ہوئی اور مجھے جو وہاں درد ہوا، تو اس سے پہلے میں نے سنا تھا کہ پتھری کا درد، کڈنی سٹون کا درد بہت سیویئر ہوتا ہے، اور کسی ڈاکٹر سے میں نے سنا تھا کہ عورت جب بچہ جنتی ہے اس وقت اسے تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ یہ پتھری کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں لوگوں سے کہتا تھا کہ میں نے کبھی ایسا سنا ہے، اور مینٹلی تو اس کے لیے کوئی پریپیئرڈ بھی نہیں ہوتا نا۔ تو ہم لوگ وہاں جمعرات یعنی جمعے کی شب جمعہ میں پہنچے، مفتی عدنان کے گھر 1 بجے ہم پہنچے مارننگ میں، اس کے بعد کھانا کھایا، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، کچھ دیر ذرا بات چیت ہوئی، اور فجر سے پہلے 1 گھنٹہ ہم سوئے۔ فجر پڑھنے کے بعد اشراق تک معمولات میں مشغول رہے، اشراق پڑھی، اشراق کے بعد ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد بھی کچھ دیر ہم مشغول رہے بات چیت میں، اور اس کے بعد 8 بجے ہم سوئے، اور 10:30 بجے آنکھ میری کھلی درد کے ساتھ، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، درد کہاں ہے، کیا ہے۔ تو 10:30 بجے سے لے کر انہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ 5 بجے تک یہ درد رہا، یعنی 6.5 گھنٹے، 6.5 گھنٹے یہ درد رہا۔ تو یہ بھی تو ایک اللہ کی طرف سے حکم ہے نا کہ یہ اب درد آیا ہے تو صبر کرو، اور درد اتنا کہ آدمی صبر ہی نہ کر سکے، تو یہ صبر کی طاقت کون دیتا ہے؟ تو تکلیف میں بھی وہی مبتلا کرتا ہے، صبر بھی وہی دیتا ہے، اور پھر اس صبر کے نتیجے میں گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، درجوں کو بھی بلند کرتا ہے۔ تو جب وہ درد ختم ہوا اس کے بعد ایسے بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ 2-2.5 گھنٹے تک میں تکلیف میں رہا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ 5 منٹ بھی ایسی شدید تکلیف ہو تو ایسا لگتا ہے کہ 2 گھنٹے تک رہا، مگر مجھے ایسا لگا کہ 2-2.5 گھنٹے تک میں تکلیف میں رہا، گھڑی کی طرف نظر نہیں تھی، اور طبیعت پر اثر بھی بہت تھا۔ تو بعد میں ان کو میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی کتنی دیر تک رہا؟ تو کہا کہ اتنے۔ تو دیکھو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالی شانہ ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں، کہ وہ مجھے ایسا لگا کہ 2-2.5 گھنٹے تک رہا ہوگا۔
اور ہم لوگ بیٹھ کر کام کرنے والے لوگ ہیں، تو ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھنا ہمارے لیے مشکل. مگر اتنی مدت جو ہے میں ایک حالت میں ٹھہر نہیں سکا. کبھی اٹھتا ہوں، کبھی بیٹھتا ہوں، کبھی لیٹتا ہوں، کبھی اس کروٹ پہ، کبھی اس کروٹ پہ، کہ مجھے کس حالت میں سکون ملے. اور میں نے اپنے آپ کو بالکل کنٹرول میں رکھا ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے، عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے. اور جب میرا سی ٹی اسکین ہو رہا تھا اس وقت بھی میرا دل یہی کر رہا تھا کہ میں حرکت کروں میں، لیکن اب نماز پڑھنی تھی تو اللہ نے آسان کر دی. نماز بھی عصر ظہر دونوں پڑھی. تو درد اس کا اتنا شدید ہوتا ہے کہ میں ایسا بعد میں درد سے فارغ ہونے کے بعد وہاں ہاسپٹل میں لیٹے لیٹے سوچ رہا تھا کہ اللہ نے تو جہنم میں بہت سارے عذاب مقرر کر رکھے ہیں، اگر اللہ جہنمی کو یہی عذاب دے دی تو کافی ہے. ایسا میں سوچ رہا تھا. دوسرے بھی بہت لوگ ہوں گے جو اس مرحلے سے گزرے ہوں گے. میں جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ اتنی شدید ہمیں تکلیف، تو یہ تکلیف پر صبر کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ جس درجے کا کام ہمارے کندھوں پر ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں اس سے پہلے اس کام کو بجا لانے کی قوت عطا فرما دیتے ہیں. اور میں مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی اسٹوڈنٹ سے اے لیول کا پیپر لکھوانا چاہتا ہے، اے لیول کا ایگزام، تو اسے جی سی ایس سی کے لیے پریپیئر نہیں کرے گا. جو ٹیوٹر اپنے اسٹوڈنٹ کو جی سی ایس سی کے لیے پریپیئر کرے گا وہ اسے جی سی ایس سی کا پیپر دے گا. اور اگر اے لیول کا پیپر لکھوانا چاہتے تو اے لیول. تو ایک انسان میں اگر اتنی عقل ہے کہ جس کے پاس جی سی ایس سی لکھنے کی صلاحیت ہے اسے اے لیول کا پیپر نہیں دینا چاہیے، تو اللہ تو حکمت کو پیدا کرنے والا ہے، عقل کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ ایسے کیسا کر سکتے ہیں کہ کسی بندے کو ایسے عمل کا حکم فرماوے جس کی اس کے پاس قدرت ہی نہ ہو. بس بندہ فیصلہ کر لے. مثال کے طور پر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، اس معاملے میں مشکوک مال کا معاملہ آ گیا اور آپ نے مفتی صاحب سے پوچھا اور مفتی صاحب نے آپ کو کہا کہ نہیں یہ تو آپ کے ذمہ ہے 1 لاکھ پاؤنڈ. اب آپ اپنے انکم کو دیکھتے ہیں تو میرا تو انکم 200 پاؤنڈ ہے، میں کب ادا کروں گا 1 لاکھ پاؤنڈ؟ میں اب عزم کر لیں کہ اس کو معلوم نہیں ہے مگر مجھے جا کر کے کہنا چاہیے کہ بھائی آپ کے میرے ذمہ 1 لاکھ پاؤنڈ ہے اور انشاءاللہ میں اپنے طور پہ ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گا. آپ عزم کر لیجیے، باقی یہ پیسے ادا کروانا اللہ کا کام ہے. اس لیے اعمال ہیں، معمولات ہیں، ہمت کیجیے آپ. اعمال ہیں، معمولات ہیں. پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ آج کل تو ذکر جہری میں 12 تسبیح پہ جا کے رک جاتے ہیں. 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ الا اللہ، پھر 600 مرتبہ اللہ اللہ اور 100 مرتبہ اللہ. اور ذکر جو ہے اس سے بھی بہت کم ہو گیا ہے، لیکن اصل یہ ہے 12 تسبیح ہے 13 تسبیح مگر اس کو 12 تسبیح کہتے ہیں. 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ، 600 مرتبہ اللہ اللہ اور 100 مرتبہ اللہ. اور اس کے بعد پھر جو 12 تسبیح ہے وہ ایسی ہی رہتی ہے. اضافہ کس میں ہوتا ہے؟ اس میں ذات میں. بھائی اب 300 مرتبہ کر لو اللہ اللہ اللہ، 500 مرتبہ کر لو، 1000 مرتبہ کر لو، 1500 مرتبہ کر لو،
2000 مرتبہ کر لو تو 12 تسبیح کرو, اس کے بعد 2000 مرتبہ اللہ اللہ اللہ. مگر یہ شیخ کے بتلائے جانے پر کرنا ہے, شیخ منع کرے تو نہیں کرنے کا. تو ہمارے زمانے میں قوا پہلے جیسے نہیں رہے, اس لیے زیادہ ذکر نہیں کرواتے. تو حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, وہ روزانہ 12 تسبیح ختم کرنے کے بعد اس میں ذات اللہ 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 70,000 مرتبہ کرتے تھے روزانہ, 70,000 مرتبہ. تو گریجولی وہاں تک پہنچے ہوں گے. تو پھر کرنے والے کرتے ہیں کام, اللہ تعالی شانہ ہمیں. اور پھر لوگوں کو یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی 70,000 مرتبہ اگر ہم اللہ اللہ کا ذکر کریں تو 24 گھنٹے تو اور کوئی کام ہی نہ کر سکیں, یہ اشکال پیدا ہوتا ہے. تو وہ کرامت کو مانتے ہیں کہ نہیں, معراج کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ جو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت میں ایسی برکت پیدا کر سکتا ہے, وہ اس کی اتباع میں چلنے والوں کے لیے پیدا نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 20 سال تک یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید القطان رحمہ اللہ تعالی نے 20 سال تک بلا ناغہ روزانہ ایک قرآن ختم کیا. کہ بھائی ایک قرآن روزانہ آدمی ختم کرے تو پھر دوسرے کام کب کریں گے؟ ایسا لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. تو یہ تو بہت آسان جواب ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جیسے جیسے آدمی ترقی کرتا ہے تو برکت پیدا فرما دیتے ہیں. لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی طرح سمجھایا ہے اس کو. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا طول ہوتا ہے اور عرض, طول اور عرض, لمبائی اور چوڑائی, لینگتھ اور وڈتھ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ وقت جو ہے نا اس کی لمبائی بھی ہے اور اس کی چوڑائی بھی ہے. تو لمبائی جو ہے وہ تو سب کی ایک جیسی ہے, مگر چوڑائی میں فرق ہے. تو یہ 8 بجے سے 9 بجے تک لمبائی ہماری جو ہے لمبائی, تو میری وڈتھ جو ہے وہ 1 سینٹی میٹر ہے, اور مولانا احمد صاحب کی وڈتھ جو ہے وہ 10 سینٹی میٹر ہے. تو 9 بجے سے 10 بجے تک میں 1 سپارہ پڑھ سکوں گا تو مولانا احمد صاحب 10 پڑھ سکیں گے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بندہ جیسے جیسے روحانیت میں ترقی کرتا ہے تو اس کے وقت کی چوڑائی بڑھتی رہتی ہے, اور لوگوں کو نظر آتا ہے صرف لمبائی. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی اور وہ تقریر ایک طرف رہ گئی. اللہ تعالی شانہ فضل فرمائے. بس اللہ پہ بھروسہ رکھو, اللہ سے دعائیں کرو, اللہ پہ بھروسہ رکھ کر اللہ سے دعائیں کر کے اللہ سے عاجزی کر کے اپنے آپ کو خوب کھپاؤ اعمال صالحہ میں. اور دین بہت مزے کا ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خوب کھاؤ, خوب پیو, اچھا اچھا کھاؤ, اچھا اچھا پیو, اچھا اچھا پہنو, مگر اللہ کی نافرمانی مت کرو, اللہ کو ناراض مت کرو. بس یہ عزم آدمی کر لے گا اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. جب آدمی یہ عزم کر لے گا کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, دیکھو یہ جو ہم مغالطے میں ہے وہ یہ ہے کہ عبادت خوب کرنی ہے. تو ایک طرف عبادت بھی چل رہی ہے, ایک طرف اللہ کی نافرمانی بھی چل رہی ہے. نہیں, اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. سب سے بڑی عبادت ہے گناہوں سے بچنا. اتق المحارم تکن اعبد الناس. محارم سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے.
تو اگر میں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ گناہوں سے بچنا ہے، پھر نصیحتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. بھائی گناہوں سے بچنا ہے تو میں غیبت کرتا ہوں، غیبت ہو جاتی ہے، کیسے بچوں غیبت سے؟ یہ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا بند کر دو، کہنا نہیں پڑے گا. پھر آپ کا آبجیکٹو ہو جائے کہ گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. میرے دل میں تو حسد ہے، یہ گناہ ہے، تو آپ خود بخود کسی شیخ کو ڈھونڈیں گے، کسی عالم سے پوچھیں گے کہ حسد کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے. وہ عالم آپ سے کہیں گے کہ کسی شیخ سے اپنے آپ کو مربوط کرو تو یہ اس کا علاج بتلائے گا. گناہوں سے بچنا ہے، بس یہ اپنا مشن بناؤ، یہ اپنا ہدف بناؤ، یہ اپنا گول بناؤ. کچھ بھی ہو جائے گناہ نہیں کرنا ہے. جان چلی جائے گناہ نہیں کرنا ہے، مالو متا چلی جائے گناہ نہیں کرنا ہے، عزت چلی جائے گناہ نہیں کرنا ہے. کچھ نہیں جائے گا انشاءاللہ، لیکن عزم ہمارے کچھ بھی ہو جائے گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا اسی کا نام تقویٰ ہے. اور اللہ تعالی شانہ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے صحیح استعمال سے اپنے اندر گناہوں سے بچنے کا سلیقہ پیدا کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے. اور میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے وہاں حرم شریف میں بیٹھ کر فرمایا تھا، میزاب رحمت کے پیچھے کعبے کے سامنے، کہ بیٹا اللہ سے یہ کہا کرو رمضان کے مہینے میں کہ اللہ، آپ نے تو رمضان کا مہینہ اسی لیے بنایا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، تو آپ مجھے اس رمضان میں متقی بنا دیجیے، مجھے تقویٰ دے دیجیے، تقویٰ دے دیجیے. اوابین نہ ہو، تہجد نہ ہو، لمبے لمبے اذکار نہ ہو، لیکن زندگی میں تقویٰ ہو تو کامیاب، اور سب کچھ ہو مگر تقویٰ نہ ہو تو ناکام. تو یہاں سے عزم لے کر اٹھو. جو طلبا کل چھٹیاں ہیں، گھر جا رہے ہیں، 6 ہفتے کی چھٹیاں ہیں، یہ عزم لے کر کے جائے کہ 6 کے 6 ہفتے گناہوں سے پاک گزارنے، اور اس کو سامنے رکھ کر کے پھر گناہ کہاں ہو جاتے ہیں بھائی؟ گناہ غلط صحبت میں گناہ ہو جاتے ہیں. گناہ کہاں ہو جاتے ہیں؟ گناہ ہو جاتے ہیں غلط جگہ پر. تو غلط جگہ پر نہیں ہونا چاہیے، غلط صحبت میں نہیں ہونا چاہیے. گناہ کہاں ہو جاتے ہیں؟ لایانی کے نتیجے میں گناہ ہو جاتے ہیں، لایانی کرتے کرتے گناہ ہو جاتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لایانی کا ایک سرا مباح کے ساتھ ہے، لایانی، تو لایانی کا ایک سرا مباح کے ساتھ ہے تو دوسرا سرا حرام کے ساتھ. اس کا معنی یہ کہ لایانی فی نفس ہی مباح ہے، مگر جو بھی لایانی میں مبتلا ہوتا ہے وہ آگے چلتے چلتے وہ لایانی اسے گناہ میں مبتلا کر دے گی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ان سب باتوں کا بھی میں بھی محتاج ہوں. اس کا سب سے پہلے مخاطب میں ہوں. میں بہت محتاج ہوں، میں بہت محتاج ہوں. اللہ تعالی شانہ میرے اوپر فضل فرماوے، آپ سب دوستوں پر بھی فضل فرماوے. تو بس یہی عرض ہے کہ اپنی خوب حفاظت فرمانے. اور ایک اور بات جو آج میں نے جمعہ کی بات کہی تھی وہ عرض کر دوں کہ رمضان مبارک میں ایک بہت ہی اچھا ٹائم ٹیبل بنائیں. ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ کوئی وقت ضائع نہ ہو، کہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھیں گے، پھر گھر جائیں گے، گھر جا کر کے افطاری کریں گے. افطاری کرنے کے بعد یہ کہ بھائی گھڑی میں دیکھتے رہو، جب 10 منٹ باقی رہ جائے گی اس وقت تک جو کرنا چاہے کرو، نہیں ذرا آرام کر لیا، چائے وائی پی لی، اب کتنا وقت باقی رہتا ہے؟ 15 منٹ، چلو کچھ 15 منٹ میں کر لیتے ہیں، چلو جلدی مسجد میں چلے جاتے ہیں. تو رمضان مبارک کے اوقات کی حفاظت کرو، اور رمضان مبارک کے اوقات کی حفاظت کے ساتھ رمضان مبارک کے بعد کے لیے بھی ایک ڈسپلن ذہن میں رکھو، ایک ڈسپلن ذہن میں رکھو.
کہ بھئی رمضان میں تو میں 6 گھنٹے سو کر کے گزارا کر سکتا ہوں، رمضان کے بعد نہیں کر سکوں گا، تو چلو بھائی رمضان کے بعد 8 گھنٹے سوئیں گے. یہ رمضان کے بعد کی ڈسپلن ابھی سے طے کر لو. ابھی میں روزانہ 5 سپارے پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ جائے گا تو 5 سپارے روزانہ نہیں پڑھ سکوں گا، تو کیا کتنا پڑھیں گے آپ؟ تو طے کر لو کہ 1 سپارہ پڑھنا ہے. پر عید الفطر کو بھی گزرنے مت دو، عید الفطر کے دن سے اس سسٹم میں آ جاؤ. ابھی روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں رمضان مبارک میں، رمضان کے بعد کیا کرنا ہے کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. تو بس عید الفطر کے دن سے اس سسٹم میں آ جاؤ. ہوتا یہ ہے کہ رمضان مبارک کے لیے تو ماشاءاللہ ایک نظام بناتے ہیں ہم، مگر رمضان مبارک کے بعد کچھ نہیں ہوتا. یعنی یہ 29 یا 30 رمضان تک کرنا ہے، اس کے بعد دیکھ لیں گے. تو اکثر لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے ہمارے زمانے میں کہ 29 دن یا 30 دن میں اتنی عبادت نہیں کرتے جتنا کہ عید کی رات اور عید کے دن 24 آورز میں ہم گناہ کر لیتے ہیں. یعنی جیسے کہ وہ شیر پنجرے میں تھا اور اب پنجرا کھل گیا، مجرم قید میں تھا اور اب قید سے آزاد ہو گیا، اب جو جی میں آیا کرنا شروع کر دیا، جو جی میں آیا کرنا شروع کر دیا. وہ موبائل کے اوپر غلط غلط چیزیں 30 دن سے جو رکے ہوئے تھے اب فوراً شروع ہو گئے، عید کی رات ہی میں شروع ہو گئے. فلموں کو دیکھنا شروع کر دیا، فجر کی نماز فوت ہو جاتی ہے. فجر کی نماز عید کے دن فجر کی نماز میں اتنے مصلی نہیں ہوتے جتنے عید کی نماز میں ہوتے ہیں. عید کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے. عشاء ہی میں دیکھ لیجیے آپ، عشاء میں دیکھ لیجیے کہ مجمع کتنا کم ہو جاتا ہے. تو چلو بھائی فجر تو غفلت کا وقت ہے، لیکن مغرب میں جیسے ہی اعلان ہو جاتا ہے کہ کل عید ہے، عشاء ہی میں دیکھ لیجیے آپ. تو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہ تعالی شانہ ایسا مبارک مہینہ ہمیں دیتے ہیں، ہماری مغفرت بھی فرما دیتے ہیں. ہمیں اس کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مرحلے پر مغفرت ضرور کر دیتا ہوگا، اس لیے کہ آنکھوں سے آنسو اللہ بہاتے ہیں اور دل سے توبہ بھی کرواتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں عید کے دن. تو یہ 11 مہینے کا بھی ایک نظام ہو. اللہ تعالیٰ شانہ ہم پر فضل فرمائے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو جمعہ کی حفاظت کر لیتا ہے تو اس کا اثر باقی 6 دنوں پر پڑے گا. باقی 6 دنوں میں اتنی محنت آپ کو نہیں کرنی پڑے گی، آسانی سے وہ قابو میں رہیں گے. اور جو رمضان مبارک کی حفاظت کر لیتا ہے تو باقی 11 مہینے پر وہ اثر انداز ہوں گے. ان 11 مہینوں میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی. تو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اور ہماری مدد فرماوے. اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وزكها أنت خير من زكاها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك.
اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا إلى رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا إلى رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا إلى رمضان. اللهم سلمنا من رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین تجھے راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین زندگی کے ایک ایک لمحے کو تیری رضا میں خرچ کرنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ جس وقت ہماری روح نکل رہی ہو اس وقت تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل میں ہمیں مشغول کر دینا. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ہمیں غفلت سے ہماری حفاظت فرما، غفلت سے ہماری حفاظت فرما، غفلت سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے قلوب کو ذاکر بنا دے. الہ العالمین ہمارے دلوں کو ذکر سے منور فرما دے. الہ العالمین ہماری زبانوں کو ذکر سے تر و تازہ فرما دے، ہمارے دماغوں کو ذکر سے معطر فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمیں ذکر لسانی بھی نصیب فرما، ہمیں ذکر قلبی بھی نصیب فرما، ہمیں ذکر حالی بھی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمارا ایک ایک عمل تیرے ذکر پر دلالت کر رہا ہو. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرما. الہ العالمین تقوی سے ہماری زندگی کو آراستہ فرما، اتباع سنت سے ہماری زندگیوں کو آراستہ فرما. الہ العالمین توحید کامل کو ہمارے قلوب میں راسخ فرما. اے ارحم الراحمین اتباع شریعت کا اعلیٰ درجے کا جذبہ نصیب فرما. الہ العالمین تعلق مع اللہ نصیب فرما. الہ العالمین تعلق مع اللہ نصیب فرما. الہ العالمین تیرا خصوصی تعلق نصیب فرما. اے ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، عافیت کلی دائمی عطا فرما. الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو عافیت کلی دائمی نصیب فرما. اے ارحم الراحمین جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. اے ارحم الراحمین جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں سبکدوش فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین جو جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما. جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما. جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں ختم فرما. جہاں جہاں ناچاکیاں ہیں محبت سے مبدل فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہم نالائق ہیں، ہم نااہل ہیں الہ العالمین، ہم غیر مستحق ہیں، لیکن الہ العالمین ہم اپنی حیثیت کو دیکھ کر تجھ سے نہیں مانگ رہے ہیں. الہ العالمین ہم تیری حیثیت کو دیکھ کر تجھ سے مانگ رہے ہیں. اے ارحم الراحمین تو رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے. اگر تو
نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ یہ ارحم الراحمین بہت امیدیں لے کر اس وقت تیرے دربار میں ہم ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ الہ العالمین ہماری دنیاوی و اخروی ساری نیک مرادیں پوری فرما۔ الہ العالمین ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ الہ العالمین ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ الہ العالمین ہمیں الہ العالمین ہمیں حقائق کی سمجھ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم صورتوں میں شکلوں میں الجھے ہوئے ہیں، الہ العالمین اس الجھن سے نکال کر حقیقت کی راہ پر ڈال دے۔ اے ارحم الراحمین ہمیں علوم میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین علوم پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین اس کی اشاعت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ اور ان کی جو سلاسل ہیں ان سب پر رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں جہاں علماء حق کا مشائخ اعظام موجود ہیں، الہ العالمین ان کی عمروں میں، ان کے فیوز میں، ان کی صلاحیتوں میں، صالحیتوں میں، الہ العالمین ان کے خلوص میں، ان کی جد و جہد میں الہ العالمین خوب برکت پیدا فرما۔ الہ العالمین عالم کو ان کے فیوز سے متمتع فرما۔ الہ العالمین مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، جمعیتوں کی، اور الہ العالمین حرمین شریفین کی، مسجد اقصی کی، مقامات مقدسہ کی، مقابر مسلمین کی، اور اسی طرح الہ العالمین ہر فرد مسلم کی اور ہر فرد بشر کی حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما، ظلم کا خاتمہ فرما، الہ العالمین دہشت کا خاتمہ فرما، الہ العالمین ظالمین کو، دہشت گردوں کو الہ العالمین ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو الہ العالمین اس صفحہ ہستی کو ان سے پاک فرما دے، اے ارحم صفحہ ارضی کو ان سے پاک فرما دے، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین سلامتی کو عام فرما، رحمتوں کو عام فرما، الہ العالمین عافیتوں کو عام فرما، برکتوں کو عام فرما، الہ العالمین رزق میں سب کو برکت عطا فرما، رزق میں سب کو برکت عطا فرما، تنگی رزق سے سب کی حفاظت فرما، سب کو وسعت والی برکت والی حلال روزی عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمارے اس ملک میں بھی خوب برکتیں پیدا فرما، الہ العالمین نفرت کی فضاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین یہاں برکتوں کو عام فرما، رحمتوں کو عام فرما، الہ العالمین پورے عالم میں امن کے، برکتوں کے، رحمتوں کے، سلامتی کے عام ہونے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما۔ اے ارحم الراحمین رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری زندگیوں کے جتنے رمضان گزرے ہیں ناقدری میں گزرے ہیں، الہ العالمین ناقدری کرنے والوں کو تو رمضان ملنا بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی تو ہر سال ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم دولت نصیب کرتا ہے۔ اے ارحم الراحمین ہمیں اس سال رمضان المبارک سے مالا مال فرما، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی رحمتیں عطا فرما، اس کی مغفرتیں عطا فرما، ایک ایک لمحے کی قدردانی کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین بالخصوص گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما۔ الہ العالمین محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، محبین، محسنین، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔